صحیح بخاری کتابul bayoo خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو، سورہ جمعہ کے آخر تک۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے ہو تو وہ حلال اور جائز ہے۔ صحیح بخاری 2047 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احادیث بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جس قدر ابو ہریرہ بیان کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے مہاجرین بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت اور تجارت میں مشغول رہتے ہیں، اور میں قوت لا یموت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں جبکہ وہ غائب ہوتے ہیں اور شغل کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، لیکن میں یاد رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میرے انصار بھائیوں کو کھیتی باڑی مصروف رکھتی ہے، جبکہ میں صفا کے مساکین میں سے ہوں۔ ایک مسکین آدمی تھا، جب وہ لوگ باتیں بھول جاتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے گا یہاں تک کہ جب میں اپنی یہ گفتگو ختم کروں تو وہ اپنا کپڑا اکٹھا کر کے اپنے سینے پہ لگا لے جو بات میں کہوں گا وہ اسے یاد کر لے گا۔ جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے گا یہاں تک کہ جب میں اپنی یہ گفتگو ختم کروں تو وہ اپنا کپڑا اکٹھا کر کے اپنے سینے پہ لگا لے تو جو بات میں کہوں گا اسے یاد کر لے گا۔ چنانچہ میں نے وہ رنگ دار چادر جو میرے اوپر تھی پھیلا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو میں نے اکٹھا کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ 2048 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تمام انصار سے زیادہ مالدار ہوں، تمہیں اپنا نصف مال دیتا ہوں، اور میری دونوں بیویوں دیکھ لو، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، کینکا نامی ایک بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو بازار گئے، کچھ پنیر اور گھی کما کر لے آئے، پھر وہ روزانہ بغرض تجارت بازار جانے لگے۔ کچھ دن بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے لباس پر زرد خوشبو کا رنگ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، ایک انصاری خاتون سے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے کتنا مہر دیا؟ عرض کیا، گٹھلی برابر سونا۔ کہا، ایک سونے کی گٹھلی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے ہو۔ یاد رہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مالدار صحابہ میں سے گنے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2047 2048